بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير؟ حدثنا ابن ابي عمران قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا يحيى بن حماد عن شعبة عن الحسن بن عمران عن ابن عبد الرحمن بن حمزة عن ابي رضي الله تعالى عنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان لا يتم التكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخفض في الصلاة هل فيه تکبیر؟ نماز کے اندر جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس میں دو مذاہب ہے. ایک مذہب تو علامہ ابن سیرین اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ہے. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رکوع سے قوما کی طرف اور سجدہ سے قیام کی طرف اٹھتے وقت اللہ اکبر کہیں گے. اس کے علاوہ کسی بھی جگہ اللہ اکبر کا ذکر نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ان حضرات کی مضبوط دلیل حضرت عبد الرحمن ابن حمزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یتم التکبیر، کہ ان کے والد محترم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کو مکمل نہیں کیا. تو تکبیر کو مکمل نہ کرنے کی بنا پر انہوں نے یہ مراد دیا کہ دو جگہ پر تکبیر کہنا چاہیے، اس کے علاوہ تکبیر کہنے کی اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ جو آپ کی روایتیں یہ احادیث متواترہ کے خلاف ہے. احادیث متواترہ میں کلما خفض و رکع، کہ جب بھی آپ جھکیں یا اٹھے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. ان احادیث متواترہ کے خلاف ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن حمزہ کی اس روایت کے اندر ہے فکان لا یتم التکبیر، تکبیر مکمل نہیں کی جاتی تھی. صحیح ہے؟ تو تکبیر کے مکمل نہ ہونے سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کی طرف اور رکوع سے قوما کی طرف جانے کے وقت اور اس کے علاوہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کا معنی اور مقصد یہ ہے آپ لوگ بھی سن لیں کہ لا یتم التکبیر، تکبیر کو مکمل نہیں کرتے تھے. وہ اس طریقے سے جیسے کہ مثال کے طور پہ عرب کے ہاں آج بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر میں ان کا ابتدائی آواز بآواز بلند سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ اکبر کا اکبر جو ہے وہ بالکل آہستہ ہوتا ہے اور پائے تکمیل تک تقریباً پہنچتا نہیں ہے. تو وہ تو اپنے انداز سے اللہ اکبر مکمل ادا کرتے ہیں، لیکن ابتدا کے اندر آواز کو بڑھاتے ہیں اور اکبر پہ پہنچ کے آواز کو اتنا آہستہ کرتے ہیں کہ سننے والے سمجھ جاتے ہیں کہ شاید انہوں نے اکبر نہیں کہا. اللہ اکبر. اب دیکھو اس طرح، اب اس میں ابتدا کے اندر آواز اونچی ہو گئی اور انتہا کے اندر آواز آہستہ ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ سننے والے کو تو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آخری والے الفاظ امام نے ادا نہیں کیے اور وہ انہوں نے ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو مراد اس سے یہ ہے، یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ نماز میں دو جگہ اللہ اکبر ہوگا اور دو جگہ کے علاوہ اللہ اکبر نہیں ہوگا. دوسری طرف جمہور حضرات ہیں، جمہور میں سارے کے سارے ائمہ اربعہ اور امام اسحاق ان کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں کہ جب بھی رکوع میں جائیں رکوع سے اٹھیں، سجدے کی طرف جائیں سجدے سے اٹھیں، اللہ اکبر کہنا چاہیے. اور اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر کل ما سجد و رفع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدہ فرماتے اور سجدے سے اٹھتے
تو سجدہ جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل حضرت ابو سلمہ نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں رأیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یکبر فی الصلاۃ کلما خفض ورفع، کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ جب بھی وہ نماز میں جھکتے یا اٹھتے تو اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ نماز میں ہر وقت ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو نماز کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ اکبر سے، پھر اس کے بعد جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے جب سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کر جاتا ہے، سجدے سے اٹھتا ہے پھر بھی وہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے من تغیر الاحوال من حال الی حال، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے، تاکہ سامنے والے آدمی کو بھی اندازہ ہو اور خود بھی پتہ چلے کہ جناب میں پہلے قیام کی حالت میں تھا، اب رکوع کی طرف چلا گیا۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیں اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے کی طرف چلا جائے کہ میں اب قیام میں تھا، اب میں سجدے کی طرف چلا گیا۔ تو یہ رکن کی تبدیلی کی بنا پر اللہ اکبر کا کہنا ضروری ہے اور کہنا چاہیے۔